بیرسٹر برہان عاصم انکل کا بیٹا ہے، یہ بات جب نشوہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ سرپرائز بھی ہوتی ہے اور ایکسائٹڈ بھی۔ اور ایسا ہی کچھ ری ایکشن برہان کی دادی کا ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مال میں ملنے والی یہ لڑکی نشوہ دراصل بسمہ کی بیٹی ہے۔ تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی یہ بچی جب شاپنگ مال میں اچانک ملی تھی تو بہت اپنی اپنی سی بہت اچھی لگی تھی۔ اب پتہ چلا کہ دراصل بسمہ کی بیٹی ہے، بالکل اسی پہ گئی ہے۔ نشوہ برہان کی دادی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ سب نے بنش کی شادی پہ ضرور آنا ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز سر برہان کو نہ بتائیے گا کہ میں بسمہ کی بیٹی ہوں۔ میں بنش کی شادی پہ سر برہان کو اچانک سے سرپرائز کرنا چاہتی ہوں۔ اب بنش کی شادی پہ بھی عمار اپنی چھوچھوری حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور فریال کی چھپ چھپ کے پکچرز بنا رہا ہوگا کہ نشوہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی اور پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے قدسیہ آنٹی نے اگر دیکھ لیا تو سارے خاندان کے سامنے تمہاری کلاس لگ سکتی ہے۔ کم سے کم یہاں تو اپنی چھچھوری حرکتیں چھوڑ دو، کچھ اور نہیں تو اپنی بہن کی شادی کا ہی خیال کر لو۔ عمار نشوہ سے بدتمیزی کرتا ہے تو نشوہ بھی اس پہ لعنت بھیج کے جب غصے سے آگے بڑھتی ہے تو اچانک سے اس کی ٹکر سر برہان سے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ برہان بھی کال پہ بیزی تھا، اسے یوں اچانک دوڑ کے آنے والی لڑکی نظر نہیں آئی اور نشوہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ایک دم سے پلٹتی ہے جس کی وجہ سے برہان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ سامنے دیکھتا ہے اور اسے نشوہ نظر آتی ہے تو اسے تو شدید حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ آپ اور یہاں۔ بالآخر برہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نشوہ کوئی اور نہیں بلکہ بسمہ آنٹی کی بیٹی ہے، وہی بسمہ آنٹی جس کے ساتھ برہان کا باپ ہمیشہ سے محبت کرتا آیا ہے، پوری زندگی اس کی یادوں کے ساتھ گزارتا آیا ہے۔ تو یہ انکشاف برہان کے لیے بہت پلیزنٹ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تو سرپرائزز شروع ہوئے ہیں کیونکہ آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت سارے سرپرائزز باقی ہیں۔ اب نشوہ جب دیکھتی ہے کہ عاصم انکل ان لوگوں کے ساتھ نہیں آئے تو وہ وجہ پوچھتی ہے جس پہ برہان بتاتا ہے کہ دراصل بابا اس طرح کی گیدرنگز میں جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ زیادہ کراؤڈ میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو نشوہ سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں خود ہی عاصم انکل سے ملنے چلی جاتی ہوں۔ ابھی تو نشوہ کو اس بات پہ غصہ ہوتا ہے کہ جب سارا خاندان شادی کا فنکشن انجوائے کر رہا ہے تو میری ماں کو کیا ضرورت پڑی ہے کچن میں خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی۔ حتیٰ کہ بسمہ نے تو نشوہ کو بھی کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ اب نشوہ غصے سے کچن میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو تمغہ امتیاز دینے والے ہیں اتنا کام کرنے پہ؟ کام چھوڑیں، تیار ہوں اور باہر آ کر شادی کا فنکشن انجوائے کریں۔ ویسے بھی تایا ابا نے شادی کی تمام ارینجمنٹ اور آرگنائزیشن کے لیے ٹیم ہائر کر رکھی ہے۔ اسی دوران میں بختیار تایا پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ بسمہ کو بہت گھور کے عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور بسمہ کافی الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ نشوہ جب دیکھتی ہے کہ کسی کے آنے پہ میری ماں ان ایزی فیل کر رہی ہے، پیچھے مڑتی ہے تو اسے تایا نظر آتا ہے اور نشوہ کو تو بختیار تایا کی یہ بات ہمیشہ سے بری لگتی ہے کہ وہ اس کی ماں بسمہ کو بلا وجہ گھوریاں ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے والی کچھ ایپیسوڈز میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ بختیار نے بسمہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب کچھ پتا نہیں کہ بختیار نے سیکرٹلی بسمہ سے نکاح کر رکھا ہو کیونکہ بسمہ کے نام بہت پراپرٹی ہے اور ظاہر ہے بختیار نہیں چاہے گا کہ وہ پراپرٹی کہیں اور جائے۔ خیر اس راز سے پردہ تو آنے والی ایپیسوڈز میں اٹھے گا۔ خیر اب دوسری طرف نشوہ کو یہ بات تو پتہ چل چکی ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ شادی سے پہلے اس کی ماں اور عاصم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ دونوں کی شادی تک ہونے والی تھی۔ لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی اور بسمہ کی شادی نشوہ کے باپ سے ہو گئی؟ یہ راز ابھی نشوہ کے لیے راز ہی ہے، جبکہ اس کی ماں اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی۔ جبکہ نشوہ کو یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ اس کا باپ ایک اوباش قسم کا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نشوہ نے خود نوٹ کیا ہے کہ عاصم تو بہت بہترین انسان ہے۔ اب نشوہ بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ساری حقیقت پتہ چلا کے ہی رہے گی اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری حقیقت اب عاصم انکل سے ہی پتہ چل سکتی ہے کیونکہ اس کی ماں تو اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں۔
نشوا شادی کے فنکشن کو بیچ میں ہی چھوڑ کے عاصم انکل سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ اب عاصم یوں اچانک نشوا کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے جبکہ وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھا تو حیران رہ جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں تو شادی کا فنکشن چل رہا ہے اور تم یہاں۔ تو نشوا الٹا عاصم سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ آخر آپ شادی پہ کیوں نہیں آئے جبکہ میں تو آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر عاصم کو بتا ہی دیتی ہے کہ آئی ایم سوری انکل، مجھے آپ لوگوں کی باتیں اس طرح چپ کر کے سننی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن جب آپ قدسیہ آنٹی سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے سب باتیں سن لی تھیں اور تب مجھے پتا چلا کہ آپ میری امی کو پسند کرتے تھے۔ یہ سن کے تو عاصم تھوڑا اداس ہو جاتا ہے اور نشوا سے کہتا ہے کہ فی الحال تو میں اس اداس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چاہتا، چلو میں تمہیں اپنی فیملی البم دکھاتا ہوں۔ فیملی البم کا سن کے تو نشوا کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے جبکہ پکچرز دیکھتے دیکھتے نشوا کو خود بھی کافی رازوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو ہی جاتا ہے اور یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پسند محض عاصم انکل کی طرف سے نہیں تھی بلکہ میری ماں بھی عاصم انکل کو بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ تجسس کے مارے ایک دفعہ پھر پوچھ لیتی ہے کہ عاصم انکل پلیز مجھے بتائیں نا کہ آپ کی اور میری ماں کی شادی آخر کیوں نہیں ہو پائی۔ اس پہ عاصم کہتا ہے کہ یہ باتیں تو میرے لیے بھی معمہ ہیں اور میں نے اپنی باقی کی پوری زندگی انہی سوالات کا جواب تلاش کرتے کرتے گزار دی ہے۔ سوچتا ہوں کبھی بسمہ سے ملوں اور اس سے پوچھوں کہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ کے تمہارے باپ سے شادی کی۔ تو نشوا بھی عاصم سے وعدہ کرتی ہے کہ اس سب میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گی، آپ کو ماما سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ دوسری طرف فریال جو کہ قدسیہ کی بیٹی ہے، اس نے بھی نشوا اور برہان کی طرح کارپوریٹ لاء میں ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ بختیار فریال کی شادی اپنے بگڑے ہوئے بیٹے عمار سے کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے عمار سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہے کہ جتنے دن قدسیہ یہاں پہ ہے پلیز اپنی خالہ اور فریال کے سامنے تھوڑے سدھرے ہوئے انسان بن کے پیش آنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قدسیہ آپی کے واپس جانے سے پہلے تمہاری اور فریال کی شادی کنفرم کر دوں۔ عمار نے چونکہ فریال کو بہت سالوں بعد دیکھا ہے لیکن اسے دیکھتے ساتھ ہی یہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آتی ہے، جبکہ دوسری طرف فریال کو تو عمار ایک آنکھ نہیں بھاتا، اسے پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نہ صرف بگڑا ہوا انسان ہے بلکہ دین سے بھی بہت دور ہے، کیونکہ ایک تو گندے موزوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر جب فریال اس سے قبلہ کا رخ پوچھتی ہے تو وہ بھی عمار کو نہیں پتا ہوتا۔ اب بختیار جب قدسیہ آپی سے فریال کا ہاتھ مانگیں گے اپنے بیٹے عمار کے لیے تو لگتا یہی ہے کہ فریال خود ہی اس شادی سے صاف انکار کر دے گی، جبکہ بینش کی مہندی کے فنکشن پہ فریال کی ملاقات برہان سے بھی ہوتی ہے اور جب دونوں ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ بھی سیم ہیں اور ایجوکیشن بھی سیم ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نشوا جو دور سے ہی ان دونوں کو آپس میں گپیں لگاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اندر ہی اندر اسے عجیب سی جیلسی کی فیلنگز آتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ برہان کے پاس سب کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہے سوائے میرے۔ اتنے میں وہاں عمار کا دوست آتا ہے جو عمار کی طرح ہی چھچھورا ہے اور نشوا سے چھیڑ خانی کی کوشش کرتا ہے۔ عمار تو جب یہ دیکھتا ہے اسے اپنے دوست پہ بہت غصہ آتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور اسے گریبان سے پکڑ کے نشوا سے دور رہنے کی تنبیہ کرتا ہے، لیکن اس ہاتھا پائی کے دوران برہان، فریال اور باقی سب گھر والوں کی توجہ بھی اس طرف ہوتی ہے، جس کے بعد نشوا کو تو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے، جس کے بعد وہ شادی کے فنکشن سے غائب ہی ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف بختیار بسمہ کو تنبیہ کرتا ہے کہ اپنی بیٹی نشوا پہ ذرا خاص نظر رکھا کرو کیونکہ یہ عاصم کے بیٹے برہان کے ساتھ کام کرتی ہے، اسے اپنی زبان میں سمجھا لینا کہ اس سے ذرا دور ہی رہے۔ دراصل بختیار کے دل میں چور جو ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے عاصم کا گھر اس سے بغیر پوچھے چوری چھپے بیچا، ایک یہ غلطی، اور پھر اسی کے بیٹے برہان کو بیچ دیا دوسری غلطی، اور پھر بختیار کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بیٹے عمار پہ ماہین کا جو کیس چل رہا ہے اس کی سپرویژن کوئی اور نہیں بلکہ عاصم کا بیٹا برہان کر رہا ہے۔ تو ناظرین ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے اور آگے چل کے مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برہان اور نشوا مل کے بسمہ اور عاصم کو پھر سے ایک کیسے کرتے ہیں تاکہ اس گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔